بسم الله الرحمن الرحيم الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال رواه مسلم محترم و مکرم سامعین و سامعات، اللہ تعالی وہ عظیم ذات ہے جو ہر طرح کی خوبیوں کو، ہر طرح کی خوبصورتیوں کو، ہر طرح کے کمال کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ ویسے تو یہ پوری مکمل حدیث بھی نہیں، حدیث کا کچھ ٹکڑا ہے۔ ویسے تو اس حدیث کے اندر دو لفظ، دو جملے استعمال ہوئے ہیں، دیکھنے کو دو جملے ہیں، لیکن یہ دو جملے اس قدر عالی شان جملے ہیں، اس قدر عظیم جملے ہیں کہ ان دو جملوں کے اندر سارے کا سارا اسلام جو ہے بند ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کے دو جملوں کے اوپر غور و فکر کر لیں اور آپ اس کو سمجھ لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو سارے اسلام اور سارے ایمان کا علم ہو چکا ہے۔ یہ حدیث آپ نے متعدد بار سنی ہوگی۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ باری تعالی، اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ پہلا جملہ، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے۔ دوسرا جملہ،
اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ دو جملے ہیں، بہت ہی عظیم جملے ہیں۔ سب سے پہلے میں پہلے جملے کی وضاحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ کتنے خوبصورت ہیں، اللہ عز و جل کی عظمت اور شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، اس حوالے سے میں اور آپ اس دنیا کے اندر اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا کے اندر کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں یا اتنے پیارے ہیں۔ اللہ عز و جل کی ہر چیز پیاری ہے۔ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جمال کی طرف، اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کی طرف، تو ہمارے سامنے چار چیزیں آتی ہیں۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی ذات، دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام، اور تیسرے ہیں اللہ عز و جل کی صفات، اور چوتھے ہیں اللہ رب العزت کے افعال۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اندر خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال بھی سب سے خوبصورت، اللہ عز و جل کے نام بھی سب سے خوبصورت، اللہ رب العزت کی صفات بھی سب سے خوبصورت، اللہ عز و جل کے افعال بھی سب سے خوبصورت۔ اللہ عز و جل سراپائے خوبصورتی ہے، تو اس لیے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی خوبصورت ہے، کتنی پیاری ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم بالکل یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں حدیث کی طرف تو حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کے ایک پردے کا ذکر ہوا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اتنے خوبصورت ہے کہ ہمارے ذہن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نور کے پردے حائل ہیں، روشنی کے پردے حائل ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کشفہ لا احرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردے حائل ہیں، وہ پردے روشنی اور نور کے پردے ہیں، وہ روشن پردے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت، اگر اللہ تعالیٰ ایک پردے کو اپنے رخ انور سے ہٹا دے، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو اپنے چہرے سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ کے چہروں کی شعاؤں کی وجہ سے ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ جل کے راہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل اتنے خوبصورت ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو روشن کرنے والی ذات ہے۔ جتنی روشنیاں ہمیں اس دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں، جتنے نور اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ساری کی ساری روشنیاں، سارے کے سارے نور اللہ رب العزت کے دم سے ہیں۔ ساری کی ساری روشنیاں کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے میرے اللہ تعالیٰ جس کا ایک پردہ اس قدر روشن ہے، جس کے چہرے کی شعاعیں اس قدر زیادہ ہیں، تو وہ ذات کتنی خوبصورت ہوگی ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی خوبصورتی کی جو لذت ہے اس کا سوال کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ انی اسألک لذتا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
کہ تیرا چہرے کا دیدار جو ہے اس کی لذت، اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے چہرے کے دیدار کی لذت مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی زیادہ عظیم، اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ذات کی خوبصورتی کو اس دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتے۔ آئیے، اللہ رب العزت کے نام کتنے اچھے ہیں، اللہ عز و جل کی صفات کتنی پیاری ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، بہت خوبصورت نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم اس ذات باری تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے پکار کے دیکھو۔ پکارنا تمہارا کام ہے، اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تم اللہ عز و جل کے ناموں کا واسطہ دے کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اس کے عظیم ناموں سے پکار کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتیں پوری نہ کر دے تو اس کو خدا کس نے کہنا ہے، اللہ کس نے کہنا ہے۔ تو اس لیے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رب کتنی عظیم ذات ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں، جو کچھ ہے، ہر چیز کا مالک وہ رب ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے مالک ہیں، ساری مخلوقات کے خالق ہیں، ہر چیز کے رب ہیں، تو ہمیں چاہیے اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، ہم اس عظیم ذات کے سامنے جھک جائیں، اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کے اوپر ڈٹ جائیں۔ فرمایا وہ اتنی عظیم ذات ہے، هل تعلم له سمیہ، آپ نے کبھی ایسے نام والی ذات کو آپ کے علم کے اندر آئی ہی نہیں ہے، جو نام اس کے ہیں ایسے عظیم نام آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو واضح یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اس قدر پیاری ہے کہ ہم اپنے ذہن سے تصور بھی کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کے نام کس قدر پیارے ہیں کہ اس سے پیارے کوئی نام ہو نہیں سکتے۔ تیسری چیز، اللہ عز و جل کے افعال، اللہ تعالیٰ کے کام کتنے خوبصورت ہیں کہ اس جیسے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ عز و جل اپنے کچھ افعال کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے آسمان کی طرف منہ نہیں اٹھایا؟ کیا انہوں نے آسمانوں کو دیکھا نہیں ہے؟ ان کا چہرہ آسمانوں کی طرف نہیں اٹھا؟ کیف بنیناہا، ہم نے آسمانوں کو ان کے اوپر کیسے بنا دیا، کیسے خوبصورت آسمان بنائے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناہا، صرف ہم نے آسمانوں کو بنایا ہی نہیں ہے، وَزَيَّنَّاهَا، ہم نے ان آسمانوں کو خوبصورت بھی کر دیا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے خوبصورت کام ہیں، خوبصورت افعال ہیں۔ جتنے خوبصورت کام، جتنے کمال کے کام اللہ عز و جل کے ہیں، ایسے تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے اوپر خوبصورت آسمان بنایا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا خوبصورت کام زمین بھی بنانا ہے۔ اس نے تمہارے نیچے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین کو بنا دیا ہے، اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، تاکہ زلزلہ نہ آئے، زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ ایسی خوبصورتی سے زمین بنانے والی ذات کون ہے؟ اس کے اوپر جو ہے اس طرح کر کے اس طرح کر کے پہاڑ بنانے والی ذات کون ہے؟ جو سب سے خوبصورت ذات ہے، اس نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ خوبصورت کر دیا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے خوبصورت کر دیا ہے۔ کس طرح ہم رات کو دیکھتے ہیں، جگمگ کرتے ستارے ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہی نہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکل و صورت کو بھی بنایا ہے۔ کتنی پیاری صورتیں ہیں، کتنی پیاری شکلیں ہیں، کتنا عظیم ڈھانچہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چلنے کی قوت رکھ دی ہے، جس کے اندر پکڑنے کی طاقت رکھ دی ہے، جس کے اندر قوت گویائی رکھ دی ہے، اور یہ کتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ عز و جل نے یہ کام انجام دیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیو کہ اللہ عز و جل ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام بھی خوبصورت، اللہ عز و جل کے تمام کام بھی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بھی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوبصورت۔ اس جیسی ذات، اتنی خوبصورت ذات ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تو محترم بھائیو، یہ اس حدیث کا پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے۔ ابھی آئیے دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ یحب الجمال، جب وہ خوبصورت ہے، جب وہ پیارا ہے، خوبصورت کو پھر خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں تو اللہ عز و جل کو خوبصورتی پسند ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ کس چیز میں اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے؟ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے اندر اللہ عز و جل کو خوبصورتی پسند ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان خوبصورت کیسے بن سکتا ہے، یا اللہ رب العزت کیسے خوبصورت انسان کو چاہتے ہیں؟ پہلا جملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے۔ دوسرا جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری خوبصورتی کیسی ہو؟ انسان کے دو روپ ہیں، ایک ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے انسان کا باطن۔ تو اللہ عز و جل انسان کے باطن کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل انسان کے ظاہر کو بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوبصورت لگوں، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پیارا لگوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے باطن کو درست کرنا چاہیے، اپنے اندر کو درست کرنا چاہیے۔ اندر کو کیسے درست کریں گے؟ اپنے دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو باہر نکال دے۔ اگر کوئی انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل سے ریاکاری کو نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل سے تکبر کو نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل سے حسد کو نکالنا ہوگا۔
اگر کوئی انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے دل کے اندر ایمان کو پیوست کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان پیارا لگنا چاہتا ہے، خوبصورت لگنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے دل سے نفرت کو نکالنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی۔ اللہ عز و جل کو کون سے بندے پسند ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت لگتے ہیں؟ کون سا خوبصورت دل ہے، کون سا دل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ فرمایا اللہ عز و جل کو جو دل پسند ہے، التقی، پرہیزگار دل، جس کے اندر تقوی موجود ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ کیسا تقوی، کتنا خوف موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہیں تب بھی خالق حقیقی سے ڈریں، اپنی دکان پہ ہیں پھر بھی اپنے خالق حقیقی سے ڈریں، اگر آپ دوستوں کے سامنے ہیں پھر بھی اس اللہ رب العزت سے ڈریں، اگر آپ دوستوں سے اوجل ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اگر آپ خلوت میں ہیں تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، آپ جلوت کے اندر ہیں تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اگر آپ کچھ ناپ تول کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں خالق حقیقی کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اگر آپ کسی سے لین دین کر رہے ہیں، معاملہ طے کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔ آپ کسی کرسی کے اوپر برانجمان ہیں، کسی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی وزارت ہے، کوئی مشارت ہے، آپ کسی سکول کے پرنسپل، کالج کے پرنسپل ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ عز و جل کو وہ دل چاہیے جو خوبصورت دل ہے، وہ خوبصورت دل ہے یحب التقی، جس کے اندر تقوی موجود ہو، پرہیزگاری موجود ہو۔ النقی، وہ دل صاف دل ہو، حسد سے صاف، بغض سے صاف، کسی کی دشمنی سے صاف، نفرت سے صاف۔ اگر دل خوبصورت نہیں ہوتا تو یاد رکھے انسان کا ظاہر کبھی خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ لازمی ہے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا ظاہر خوبصورت ہو تو اسے چاہیے اپنے دل کو خوبصورت کرے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے ہاں جنت کے اندر صرف وہی شخص جائے گا جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل خوبصورت ہوگا، کیونکہ وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کو قیامت کے دن نہ تو یہ کوئی مال کام آنے والا ہے، نہ یہ اولاد کام آنے والی ہے، یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ فائدہ کس چیز کا ہوگا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ جنت میں وہی جائے گا جس کا دل سلامت ہوگا، جس کا دل سلامت نہیں ہے وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کائنات کا سب سے افضل ترین شخص ہے، وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کا خوبصورت ترین شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 2 کلمے بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسان،
ہر وہ شخص سب سے افضل ہے جس کی زبان سے بات نکلتی ہے تو سچی نکلتی ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ مخموم دل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان عرفنا، ہم زبان کے سچے آدمی کو تو جانتے ہیں، فما ہوا مخموم القلب، فما ہی مخموم القلب، دل جو ہے مخموم دل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقی النقی لا اثم فیہ ولا حسد ولا غل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوبصورت دل، پیارا دل، اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والا دل وہ ہے کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اندر سے صاف ہو، اس دل کے اندر کسی کی دشمنی، کسی کا حسد، کسی کا بغض، ریاکاری، اور اس دل کے اندر تکبر نہ ہو، یہ دل جو ہے وہ خوبصورت دل ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اور خوبصورتی میں سے سب سے بنیادی چیز انسان کا اندر خوبصورت ہونا چاہیے، انسان کا دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ اگر دل خوبصورت نہیں ہے تو ظاہر سے بھی انسان، اوپر سے بھی انسان خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو وہ چیز ہے خوبصورت جو اندر کی چیز ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں جن کو اللہ عز و جل پسند کرتے ہیں، جو انسان کے لیے ظاہری طور پہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ سب سے جو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان سے اگر کوئی کلام کرے، کوئی بات کرے، تو وہ خوبصورت کلمے ہونے چاہیے، ایسے کلمے ہونے چاہیے، ایسی زبان جو ہے وہ انسان کی استعمال ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل کون سی خوبصورت زبان کو استعمال کرتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کرنے والی زبان ہو، وہ زبان خوبصورت زبان ہے۔ ذکر الہی کرنے والی زبان خوبصورت زبان ہے، اس سے اچھی اور خوبصورت زبان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت بنے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے خوبصورت زبان پیش کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں خوبصورت ہو جائے تو ہمیں خوبصورت کلمات ادا کرنے چاہیے۔ وہ کون سے خوبصورت کلمات ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ سب سے جو بڑی چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہ ہم اس خوبصورتی کو اپنائیں کہ ہماری زبان سے جو ہے یہ خوبصورت تلاوت جو ہے ہمیشہ جاری رہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ فرمایا تین قسم کی تجارتیں ایسی ہیں جن کے اندر کبھی انسان کو خسارہ اور گھاٹا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر آپ کوئی بھی تجارت کر لے، کوئی بھی کاروبار کر لے، انسان کو گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، انسان جو ہے نقصان کی زد کے اندر آ سکتا ہے، وہ تجارت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن تین قسم کی تجارتیں ایسی ہیں جو کبھی خواب و خاسر نہیں ہوتی، جن کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوتا، ان کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یتلون کتاب اللہ، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کا یہ اثر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی ہمت عطا کی ہو، جو انسان جس نے قرآن کریم کو سیکھا ہو، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ رات کو قرآن کریم پڑھے بغیر سو جاتا ہے تو ہم سلف صالحین جو ہے اس کو گناہ گار شخص سمجھا کرتے تھے کہ یہ شخص گناہ گار ہے کہ اس کو قرآن آتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے اللہ عز و جل کو جو ہے اس زبان سے خوبصورت کلمات چاہیے۔ ان خوبصورت کلمات میں سے بہت خوبصورت کلمات جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اسی طرح ان خوبصورت کلمات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ کلمے ہیں وہ کون سے کلمے ہیں جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں احب الکلمات الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہر شخص کو ہم میں سے آتے، ہر شخص ان 4 کلمات کو جانتا ہے، اس نے یہ کلمات یاد کیے ہوئے ہیں، اس کو معلوم ہے یہ 4 کلمے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کلمات سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین کلمے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ جو کلمات ہے لن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ 4 کلمات اتنے عزیز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں 4 کلمے یہ ادا کروں میرے لیے ہر اس چیز سے زیادہ پسندیدہ ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی ساری فراوانی، دنیا کا سب کچھ ایک طرف ہو، یہ 4 کلمے ایک طرف ہوں تو یہ 4 کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے ہیں تو اس وقت ایک تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی طرف سے ملا ہے، وہ نماز کا تحفہ ہے جو معروف ہے، اور ایک تحفہ میرے اور آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، وہ یہی 4 کلمے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو فرمایا اے محمد اقرأ امتک منی السلام۔ اللہ اکبر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر جائیں اور وہاں پہ بھی میرا اور آپ کا تذکرہ ہو اور نبی ہم تک سلام بھیجے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے میری امت کو، اپنی امت کو جا کے میری طرف سے سلام کہنا، اور پھر ان کو کہنا کہ یہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، لیکن یہ اس کی جو مٹی ہے وہ بہت زرخیز ہے۔ چٹیل میدان ضرور ہے لیکن اس کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چٹیل میدان ہے، اس کے اوپر درخت لگانے کے لیے، اس کے اوپر محل بنانے کے لیے ہمیں گارا اور اینٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ان 4 کلمات کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح 100 دفعہ اگر کوئی انسان دن کے اندر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اتنے عظیم جملے ہیں کہ اس کی 5 فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جو انسان یہ کلمات پڑھتا ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ ایسے شخص نے اتنی بڑی نیکی کی ہے جیسے اس نے جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلام آزاد کر دیا، اور 100 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں لکھ دی گئی، اور جنت کے اندر 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ اس دن کی عبادات میں سے سب سے افضل کوئی عبادت ہے تو یہ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ۔
कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत के ख़जानों में से ख़जाना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो तालीमात दी हैं, ये सारी की सारी तालीमात हमारी ज़ुबान को खूबसूरत बनाने के लिए है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल खूबसूरती को पसंद करते हैं। उन खूबसूरती में एक ज़ुबान है कि हम उस अपनी ज़ुबान को अच्छा इस्तेमाल करें, और खूबसूरती ये है कि हम खूबसूरत अखलाक अपनाएं। ये खूबसूरती है। अल्लाह ताला इंसानों के अंदर खूबसूरती को पसंद करते हैं। वो खूबसूरती क्या है कि हम अच्छा अखलाक अपनाएं इस दुनिया के अंदर। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान करीम में फरमाते हैं वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्नश्शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदों को कह दीजिए वकुल इबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन, मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बात करे जो बहुत अच्छी है। अहसन का लफ्ज़ बोला है, यह अहसन का लफ्ज़ जो है सीगा इसमें तफजील का है। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास अच्छी बात मौजूद है और एक आपके पास अच्छी से भी अच्छी बात मौजूद है, तो आप अच्छी बातों में भी जो ज़्यादा अच्छी बात है वो कहें। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, लोग से जब भी बात करो तो अच्छी बात करो। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन शैइन फिल मीज़ानी अस्क़लु मिन हुस्निल खुलुक़, तराजू के अंदर जिसके अंदर नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, उसके अंदर अगर सबसे भारी कोई नेकी है तो इंसान का अच्छा अखलाक है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिन ला युदरिकु बिहुस्नि खुलुक़ि दरजतस-साइम अल-क़ाइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन इंसान अपने अच्छे अखलाक के ज़रिए रोज़ा रखने वाले और क़याम करने वाले के दर्जे को पा लेता है। तो ये है वो ज़ुबान जो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमसे चाहते हैं। ये है वो अमाल जो खूबसूरत अमाल हैं। ये है वो हुस्न अखलाक जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला कैसी खूबसूरती हमसे चाहते हैं? हमारी नमाज खूबसूरत नमाज होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान खूबसूरत ज़बान होनी चाहिए, हमारा अखलाक खूबसूरत अखलाक होना चाहिए, हमारे आज़ा खूबसूरत इस्तेमाल होने चाहिए, हमारी ज़ाहरी जो ज़ेब व ज़ीनत है वो भी खूबसूरत होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मस्जिद के अंदर आने के आदाब में से कितने आदाब बयान किए हैं जिनका ताल्लुक़ खूबसूरती के साथ है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ए आदम के बेटो मस्जिद में आओ तो खूबसूरती इख्तियार करके आओ, मस्जिद के अंदर आओ तो प्यारे बन के आओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल खूबसूरत इंसान को पसंद करते हैं। इसीलिए नमाज से पहले वज़ू करने का हुक्म दिया, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तहारत का हुक्म दिया, इसीलिए जुमा वाले दिन गुस्ल का हुक्म दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें अच्छी तरह जो है वो पाक साफ हो के मस्जिद के अंदर आने का हुक्म दिया। हम अपने दुनिया के कामों के अंदर अगर अपने आप को देखें, अगर दुनिया के अंदर हमने कहीं जाना हो, कोई तकरीब हो, कोई महफिल हो, कोई शादी हो, तो कितना खूबसूरत बन के जाते हैं, अपने आप को संवार के जाते हैं। जो ज़ात जो सबसे अजीम ज़ात है, जो खूबसूरत ज़ात है, जो चाहती है कि हम उसके सामने भी खूबसूरत होकर खड़े हों, हम वो नहीं करते। मस्जिद के अंदर आते हुए जो गंदा मैला कुचैला जो लिबास है वहीं पहन के मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि इंसान जो है वो खूबसूरत हो के आए, खूबसूरती इख्तियार करिए। तबक़ात इब्न साद के अंदर सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मौजूद है कि सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम का एक सूट ख़रीदा था। 1000 दिरहम का बहुत कीमती सूट किस लिए ख़रीदा
کسی محفل کے اندر جائیں گے، کسی تقریب میں جائیں گے، کسی شادی والی جگہ پہ جائیں گے، نہیں، صرف اس لیے خریدا کہ وہ 1000 درہم کا جو سوٹ تھا اس کو وہ صرف رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا کرتے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، جو سب سے خوبصورت ذات ہے، جو میری خوبصورت نماز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے والے سے سب لوگ ہم جانتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں تدریس کے لیے آتے تو شاہانہ لباس پہن کے آتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر مسجد نبوی کے اندر حدیث پڑھا رہا ہوں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ جن کی خوبصورتی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی خوبصورت بنے۔ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت انسان پسند ہے۔ کیسا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہ اس کا دل خوبصورت ہو، اس کا دل خوبصورت ہے، اس کا ظاہر خوبصورت ہو۔ اسی لیے تو شریعت کے اندر، دین کے اندر ظاہری خوبصورتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بال کٹوایا کرو، ناخن تراشا کرو، مونچھیں جو ہے وہ کٹوایا کرو، اسی طرح جو ہے وہ باقی جو زائد بال ہیں جسم کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراشا کرو، ان کو جو ہے وہ مونڈا کرو۔ تو یہ ساری کی ساری فطرت کے اندر موجود چیز ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے جب سے انسانیت بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ایک چیز فطرت کے اندر ہے، وہ صفائی ہے۔ اسی لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اللہ عز و جل کتنے خوبصورت ہے۔ آخری آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری آیت پڑھ کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت ہیں، فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ عز و جل بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع تھا خطبے کا، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور حدیث کے 2 جملے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت خوبصورت نماز کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت ذکر کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت لباس کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت دل کو پسند کرتے ہیں، خوبصورت انسان کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں خوبصورت دکھنے کی اور خوبصورت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔